سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ جو صاحب کھڑے ہیں اگر وہ بھی جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں تاکہ جس نیک مقصد کے لیے آپ آئے ہیں انشاءاللہ وہ حاصل کریں، جو بیان ہو اسے توجہ سے سنیں۔ اور دوسری گزارش میں اپنے مائک والے بھائی سے یہ کروں گا کہ رات چونکہ کافی ہو گئی ہے اور ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت یہ تربیت فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں محفل ہو، اجتماع ہو تو مائک وغیرہ کی ساؤنڈ اتنی آواز ہونی چاہیے لوگ ہیں ان کو آواز جائے، نہ کہ ہماری اس آواز سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کے آرام میں خلل ہو، کیونکہ حقوق العباد کا خیال رکھ کے ہم نیکی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرمائے۔ غازی سید معصوم علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 سال پرانے بزرگ ہیں، اہل بہشت سے آپ کا تعلق ہے، سلسلہ چشت سے، سلسلہ چشت اہل بہشت سبحان اللہ۔ اور آپ کے مرشد و اساتذہ میں سید قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شامل ہے، بڑی عظیم ہستی ہیں۔ اور میں اپنی بدقسمتی کہوں گا کہ میری پہلے شاید یہاں حاضری نہیں ہوئی تھی، ہمارے عدنان مدنی بھائی نے کچھ دنوں پہلے رابطہ کیا، پھر مجلس کی آپ کی مزار کی انتظامیہ کی طرف سے بھی لیٹر تشریف لایا کہ عرس کی تقریبات میں بیان کے لیے مجھے موقع دیا گیا۔ میری کچھ مصروفیات تھی تو میں نے معذرت کر لی کہ عید کے دن ہے اور میری کل بیرون ملک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ صاحب تصرف بزرگ ہوتے ہیں، انہوں نے عرس میں تو بلایا ہی بلایا، عرس سے 2 دن پہلے بھی بلا لیا، تو میں آج سے 2-3 دن پہلے ہم حاضر ہوئے تھے یہاں پر، اور بڑی خوبصورت ایک محفل حضرت کے قدموں میں ہوئی اور بڑا سکون ملا، بڑی راحت ملی۔ تو جاتے جاتے پھر میں نے عرض کیا کہ میں انشاءاللہ عرس میں بھی حاضر ضرور ہوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے، اللہ ان کی بارگاہ کی حاضری۔ عدنان بھائی نے ایک بات بتائی تھی ان کے بارے میں، اور پھر ماشاءاللہ احساس بھی ہوا کہ بعض بزرگوں کو خاص کمالات سے نوازا جاتا ہے، اور حضرت کی بارگاہ میں جب اپنی التجا آ کر اللہ کی بارگاہ میں کو پیش کرتا ہے۔ آج میں انشاءاللہ اس کو مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جہاں اللہ والے ہوں، اللہ والے عبادت کرتے ہوں، ایسی مبارک جگہ ہوں، وہاں جا کر دعا کی جائے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے انشاءاللہ بنیں گے۔ تو اس نیت سے ہم بیکاری آئے ہیں کہ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرمائے، اور ہمیں اس عید کے موقع پر جب یہاں بلا ہی لیا ہے تو اللہ عیدی میں ہم سب کو مدینہ عطا فرما دے، اور عیدی میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی دید بھی نصیب فرما دے۔ میرے پیر و مرشد کتنی پیاری عیدی مانگتے ہیں نا، امیر اہل سنت سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ چھوٹے بڑوں سے کہتے ہیں عیدی چاہیے، تو ہم تو سرکار کے امتی ہیں، اور اب تو حضرت معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ تیری جب کے دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، حسنین کے نانا مدنی مدینے والے، زہرا کے بابا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرے در سے شاخ بہتر، تیرے آستوں سے بڑھ کر، تیرے در سے شاخ بہتر، تیرے آستوں سے بڑھ کر ہے بھلا کوئی ٹھکانہ، ہے بھلا کوئی ٹھکانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی۔ اتنی مبارک جگہ پر آئے ہیں تو ضرور عیدی ملے گی انشاءاللہ، عیدی لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اتنی مبارک جگہ ہے، ابھی امام صاحب نے قبلہ نے بتایا کہ دربار شریف کا فیضان رہی ہے کہ برسوں سے
یہاں اس فیضان کی برکت سے کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے امام صاحب کے ہاتھ پر 13 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو دیکھیں کیسا تصرف جاری ہوتا ہے ان اولیاء کرام کا کہ اپنی زندگی میں تو اسلام کو پھیلایا، مگر سبحان اللہ روحانیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ لوگ یہاں آ کر جو ہے وہ کس طرح فیضان حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم صاحب مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان طاقات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ چادر میرے ساتھ جائے گی انشاءاللہ، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فضائل درود تو ہم سنتے رہتے ہیں، مگر آج میں وہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا تو یہ بڑی کمال کی یوں حدیث ہے کہ ایک ایسا انعام ہے کہ جس دن اس انعام کو اربوں لوگ ترس رہے ہوں گے، اور وہ انعام کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پیاس کے مارے پیاس کی شدت میں پریشان ہوں گے، تو اس وقت اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب امیجن کریں جون جولائی کی کراچی میں گرمی ہو اور کوئی آپ کو دھوپ میں کھڑا کر دے کہ ذرا 15 منٹ کھڑے ہو میں آ رہا ہوں، اب فوراً کوئی سایہ ڈھونڈیں گے، یار 15 منٹ ایسی دھوپ میں کیسے کھڑا رہوں گا؟ 45 ڈگری ٹیمپریچر، 47 اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ مگر قیامت کے دن کا ٹیمپریچر کیا ہوگا جب سورج 1 میل پر ہوگا؟ 15-20 منٹ نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور سایہ ایک ہی ہوگا۔ تو سوچے اہل محشر کتنا تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش ہم کو یہ سایہ مل جائے، اور سایہ بھی کس کا؟ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس میں مختلف حدیثیں ہیں، مگر آج جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، there are 3 categories۔ نمبر 1 میرے آقا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ زندگی ایسے گزاری ہے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگوں کی پریشانیاں دور کریں، پریشانیاں پیدا نہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، مشکل کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، روب جما رہے ہیں۔ نہیں، جو لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا سوچے اس کا کیا حال ہوگا۔ جو پریشانی دور کرتا ہے نا اس کی دنیا میں بھی خیر ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ آخرت میں سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور حدیث پاک ہے یہ پریشانی دور کرنے والی، میں آپ کو بات بتاؤں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو کسی بندے کی پریشانی دور کرتا ہے نا اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جتنی ہماری پریشانیاں ہیں، ہم میں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی۔ میری پریشانی یا آپ کی پریشانی حل کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم بیمار ہیں یا گھر میں کوئی بیمار ہے یا واٹ ایور جو پرابلم ہے، میں اپنے ہاتھ سے تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، مگر مجھے ایک فارمولہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دوں نا اللہ میری پریشانی دور کر دے گا۔ تو میں اپنی پریشانی رکھوں سائڈ پہ، اور اب آس پاس ذرا نظر دوڑاؤں کہ میرے قریب کے لوگوں میں، میرے جاننے والوں میں کون کس پریشانی میں، جو میری حیثیت ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ جب پریشانی دور کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار لگتا ہے پیسے والا ہی پریشانی دور کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ میں عجیب سی بات سما گئی ہے کہ پیسے ہوں گے تو میں کسی کی پریشانی دور کر، چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ پیسوں سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اگر یہ مان لے تو پھر تو کوئی امیر پریشان نہ ہو، جو بھی امیر ہے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پیسے خرچ کرے گا پریشانی دور ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، پریشانی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ پریشانی دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ کسی کو میٹھے بول بول کے اس کا غم دور کر سکتے ہیں، اچھی بات کر کے اس کا غم دور کر سکتے ہیں، دلاسا دے کر اس کے ساتھ کچھ وقت بتا کر اس کے لیے کوئی اچھی سی سفارش کر کے، جو بھی جائز طریقہ ہے، بہت سارے طریقے جس سے آپ مسلمان دور کر سکتے ہیں۔ دو مسلمانوں میں ناراضگی ہو گئی، آپ بٹھا کے سلو کرا کے پریشانی دور کر سکتے ہیں۔ تو پریشانی دور کرنے والا کام کیا کریں، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے وہ کون ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ ہاں، اب یہ غور کر لیں کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ آج اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں، ایک بات بتاؤں، حضرت ماساری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی داڑھی والے، اور جتنے دنیا میں اولیاء ہیں نا سب داڑھی والے، سارے صحابہ داڑھی والے، سارے انبیاء داڑھی والے۔ ہم اولیاء سے محبت بھی کریں اور سنتوں پر عمل بھی نہ کریں۔ صرف داڑھی سنت نہیں ہے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن وہ بھی نہیں ہوتی چہرے پہ۔ اور بہت ساری سنتیں جو عمل نہیں کر رہے، لباس سنتوں والا ہو، کھانے پینے کا انداز سنتوں والا ہو، بول چال کا انداز سنتوں والا ہو، اور یقیناً یہ تو سراپے کی سنتیں ہیں۔ کردار کون عمل کرے گا؟ سچ بولنا بھی سنت ہے،
नाराजगी हो जाए, बात बुरी लगे तो माफ करना सुन्नत है, कर्जा वक्त पर लौटाना सुन्नत है, तो धोखा ना देना बल्कि सही तरीके से कारोबार करना ये भी सुन्नत है। तो सुन्नतों पर अमल करना, ये सुभान अल्लाह, सुन्नत को जिंदा करने वाला कहाँ होगा? अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अब इस पैराए में जरा दावत इस्लामी के माहौल को देखें, कदम कदम पर दावत इस्लामी वाले सुन्नतें सिखा रहे होते हैं, सुन्नत की बात कर रहे होते हैं। और आप जरा सोचें कि जो बुजुर्ग बैठे सफेद दिल से पूछ लें कि आज से 30-35 साल पहले कितने नौजवान दाढ़ी रखते थे और कितने नौजवान इमामा पहनते थे। अब इस सुन्नत को जो अमीर सुन्नत ने जिंदा किया है, कितना बड़ा अजर उन्हें मिल रहा होगा। तो सुभान अल्लाह, सुन्नत जिंदा करने वाले को कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो। तो आज आए ना हजरत मासूम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला के कदमों में, तो नियत कर ले इंशाअल्लाह अब जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला, उसको भी अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अब बताएं कि पूरे दिन में कितनी बार दुरूद पढ़ते हैं। आदत बनाएं अपनी, फजूल बातों से बचें, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचें और अपनी जबान को जिक्रो दुरूद से तर रखें। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको वाकया सुनाना है हजारों साल पुराना, और ऐसा वाकया है जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। औलिया किराम की करामात क्या है, उसकी हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी में वो भी समझ आएगी। और अल्लाह करीम किन मुबारक जगहों पर जाकर हम दुआ करें तो दुआ को कबूल फरमाता है, वो भी इंशाअल्लाह सीखने को मिलेगा। वाकया है हजरत हन्ना का वाकया है, और वो वालिदा हैं हजरत मरियम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरत मरियम कौन है? वो हजरत बाद में हजरत ईसा अला नबीना वालिस्सलाम की वालिदा बनी। अच्छा, आपकी यानी बीबी मरियम के जो वालिद थे उनका नाम इमरान और वालिदा का नाम था बीबी हन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैहा। बीबी मरियम के वालिद हजरत इमरान, ये अल्लाह पाक के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हम जुल्फ थे। हजरत इमरान की ज़ौजा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, ये दोनों बहनें थी। ठीक है, अब हजरत इमरान और शादी को एक अरसा गुजर गया था, मगर औलाद की नेमत नहीं हो रही थी। वक्त गुजरता गया, अब ये उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए कि जहां नॉर्मली औलाद नहीं होती, यानी बुढ़ापे में पहुंच गए, उम्मीद खत्म हो गई। मगर ना उम्मीद ये नहीं हुई, लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया कि भाई इतनी उम्र हो गई अब औलाद कहाँ होगी। मगर आप ना उम्मीद नहीं हुए, और एक दिन हजरत हन्ना जो थी वो दरख्त के साये तले बैठी थी, एक परिंदे पर नजर पड़ी जो अपने बच्चे को दाना खिला रहा था। माँ जो औरत है ना, उसके अंदर कुदरती माँ बनने के देखा कि ये परिंदा अपने बच्चे को दाना खिला रहा है, मेरा भी कोई बच्चा होता, मैं भी माँ बनती, तो औलाद की ख्वाहिश दिल में पैदा हुई। तो आपने एक नजर मान ली कि अगर अल्लाह करीम ने मुझे बेटा दिया तो मैं उसे बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूंगी। औलाद हो गई तो वो औलाद बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अच्छा, उस दौर में बैतुल मुकद्दस की जो खिदमत के लिए वक्फ किए जाते थे ना, वो लड़के होते थे, लड़कियों को वक्फ नहीं किया जाता था। बच्चे बालिग होने तक वहां खिदमत करते, होने के बाद उनकी मर्जी होती कि बैतुल मुकद्दस की खिदमत करते रहते या जैसे लाइफ गुजारनी है बाद में वो जिंदगी गुजारते। शबो रोज गुजरते गए, अल्लाह पाक ने करम किया, आप हामिला हो गई हैं, औलाद की खुशखबरी मिली, और कुछ अरसे के बाद हजरत हन्ना के यहाँ विलादत हुई, मगर वो विलादत बेटे की नहीं हुई, बेटी की विलादत हुई। अच्छा, खुशी का मौका था, लेकिन बेटे की उम्मीद पर नजर मान चुकी थी कि बेटा होगा तो मैं बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूंगी। हुई बेटी, तो अब आप जो है वो बज़ाहिर तो नामुमकिन हो गया, आपने बेटी का नाम मरियम रखा, और चूंकि आप बैतुल मुकद्दस की वक्फ करने के लिए नियत कर चुकी थी, तो कपड़े में लपेटा बच्ची को और बैतुल मुकद्दस की तरफ चल पड़ी। बैतुल मुकद्दस में उस वक्त 4000 खुद्दाम रहते थे, उनके सरदार 27 या 70 थे, और उन सब के सरदार जो थे उनके अमीर हजरत ज़करिया अला नबीना वालिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे। हजरत हन्ना अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंची और उन सब उलमा के सामने कहा कि देखें, ये मेरी बेटी है, मैंने तो इसको अल्लाह के लिए बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। अगरचे लड़कियां इस खिदमत के लिए कबूल नहीं की जाती, लेकिन चूंकि मैं वक्फ कर चुकी हूं, मैं इसे लौटाकर घर भी नहीं लेने जाऊंगा, अब आप इसको कबूल फरमा लें। अब उन उलमाए किराम ने जब ये सुना, अपने लिए इज्जत समझा इसको, लेकिन अभी जिम्मेदारी कौन संभाले कि इस बच्ची को चाइल्डहुड से, बचपन से ही तरबियत भी करे और फिर उसको एक काबिल बनाए कि वो बैतुल मुकद्दस की खिदमत करे। तो ये जिम्मेदारी हजरत ज़करिया अला नबीना वालिस्सलाम ने ली, जो इस बच्ची के खालू भी थे, अली थे,
اور بیت المقدس کے تمام خدمتگار علماء کے سردار بھی تھے. اب آپ نے کیا کیا کہ فرش مسجد سے تھوڑا بلند کر کے ایک کمرہ بنایا اور اس بچی کو وہاں رکھا. آپ کے سوا وہاں کوئی نہیں جاتا تھا. کھانے پینے وغیرہ کا سامان، ضرورت کی چیزیں آپ وہاں اس کو پہنچا دیتے تھے اور واپسی پر دروازہ بند کرتے، تالا لگا کر واپس آتے تھے. کوئی اور نہیں جاتا اس کمرے میں. اچھا، آپ علیہ السلام جب کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں پہنچتے تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل ہیں. اب گرمی میں سردی کے پھل ہیں، سردی میں گرمی کے پھل ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کچھ ایسے پھل ہیں جو اس وقت نہیں ہیں، وہ نارملی ٹھنڈ میں آتے ہیں. تو وہ اگر ابھی کسی کے پاس ہوتا حیران ہو جاتا نا، ابھی کہاں سے آ گیا بھائی. اب تو چلے نظام ہے، فریج میں رکھ لیتے ہیں لوگ، فریز کر لیتے ہیں اور اس طرح سٹور کر کے بیچتے ہیں. مگر اس زمانے میں thousands year ago، ہزاروں سال پہلے بے موسم کے پھل تھے. تو اس چھوٹی سی بچی سے آپ نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے. اچھا، کمال کانورزیشن ہے. حضرت زکریا کا سوال اور اس بچی کا جواب، یہ دونوں گفتگو کو رب کریم نے قرآن مجید میں شامل فرمایا، قرآن میں نازل فرمایا. الفاظ سبحان اللہ دیکھیں. وہ کہتی ہے، وہ آپ پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا اے مریم، یہ کہاں سے آیا. اس بچی کا حکمت بھرا جواب سنیں. وہ کہتی ہے ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فرمایا وہ اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے بے گنتی دے، بلا حساب عطا فرما. اتنا کمال کا جواب اس چھوٹی سی بچی نے دیا. حضرت زکریا نے جب بچی کی یہ کرامت دیکھی کہ اس چھوٹی سی بچی کے پاس اس محراب میں بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، تو اب آپ کے دل میں بھی بیٹے کا شوق پیدا ہوا. اس وقت آپ کی اور آپ کی زوجہ کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی. اب آپ نے کیا خوبصورت اس سے استدلال لیا کہ جب بے موسم کا پھل اللہ اس بچی کو دے سکتا ہے تو ہمارے یہاں اولاد کا موسم تو نہیں بچا. میں بھی بڑی عمر میں ہو چکی، زوجہ بھی ہو گئی، مگر میرا رب چاہے جب اس بچی کو وہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو ہمیں آج اس بے موسم میں اولاد بھی دے سکتا ہے. تو اب کمال کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ آپ نے سبحان اللہ اس بچی کی جہاں عبادت کی جگہ تھی نا، اسی جگہ پر جا کر جہاں یہ گفتگو ہوئی ہے، وہ بچی جہاں رہتی تھی وہاں جا کر، کہیں اور نہیں، اسی جگہ جا کر، اب ذرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، وہاں جا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا مجھے اس بوڑھا خاص اپنی طرف سے ایک پاک اور ستھرا، کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. اب جو اس پوری آیت میں خوبصورت بات سمجھنے والی ہے نا، ہنالک دعا زکریا ربا، کیا کہا اللہ نے، یہاں پکارا، ایگزیکٹلی اس جگہ جا کر حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. ارے آپ تو اللہ کے جہاں سے پکارتے رب کو پکار سکتے تھے، ایگزیکٹلی حضرت مریم کی اس محراب میں جا کر، حضرت مریم کی اس مقام پر جا کر اپنے رب کو پکارا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے نبی بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ والے جہاں ہوں، جہاں ان کا وقت گزرا ہو، وہاں جا کر دعا مانگی جائے اللہ دعا سن لیتا ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے. اور ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. کچھ عرصے کے بعد ان کے یہاں نیک اور صالح پر فرزند پیدا ہوا. صحیح دعا قبول کیسے ہوئی؟ بیٹا بھی ملا، اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور حضرت یحییٰ کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا. والد بھی نبی اور آپ کے بیٹے بھی نبی. سبحان اللہ. اب کیا ہوا؟ حضرت مریم کا مرتبہ پھر کیسا آگے بڑھا؟ ابھی تو بچپن کا یہ عالم ہے نا. جوانی میں کیا ہوا کہ اللہ کریم نے آپ کو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا فرزند عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ کیسا امیزت واقعہ ہے جس سے ہمیں کتنی ساری باتیں کو سیکھنے کو ملتی ہیں. علماء نے اس قرآنی واقعے کے تحت بہت ساری باتیں، بہت سارے لیسن ہمارے لیے بیان فرمائے. نمبر ایک، جو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھتا ہے اس کی امید پوری ہوتی ہے. امید حضرت حنا نے نہیں چھوڑی، انہیں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی. امید حضرت زکریا نے نہیں چھوڑی، انہیں حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے. تو پتہ چلا ہم کسی بھی مشکل میں ہیں، ہم کسی بھی پریشانی میں ہیں، ہم کسی بھی دکھ میں ہیں، عمرہ کریں. اللہ سے نا امید لوگ ہو جاتے ہیں جناب. بعض اوقات 2-4 سال مسئلہ حل نہ ہو تو شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں خلیل اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ کن کا لقب ہے بتائیں گے آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. خلیل کہتے ہیں کس کو؟ دوست کو. اللہ کے دوست ہیں. اور آپ کو پتا ہے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کتنی عمر میں عطا ہوا؟ اپنے 99 سال کی عمر تک دعا کی.
حضرت ابراہیم نے 99 سال کی عمر اور 99 سال کی عمر میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ملے. آپ مایوس نہ ہوئے, آپ معاذ اللہ بدظن نہ ہوئے, آپ نے کمپلین نہ کی. خلیل اللہ ہے. اور ہم گناہگار ہوتے ہوئے بھی تھوڑا عرصہ نکل جائے, دعا قبول نہ ہو تو شکوے شکایات کے جناب بازار پہ جا کے مانگا, فلاں جگہ جا کے دعا کروائی, فلاں بزرگ سے دعا کروائی. نہیں جناب, اگر تاخیر ہے تو اس میں بھی کوئی مہربانی ہے, اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے. بلکہ ایک عشق والی بات بتا دوں کہ انشاءاللہ بری نہیں بلکہ بعض صورتوں میں اچھی لگے گی کہ سبحان اللہ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب کوئی, چلے اس کو اس کی اور چیز سے ریلیٹ بھی کر دیتا ہوں. بعض اوقات یہ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار میری دعا تو قبول نہیں ہوتی. ایک دوست ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ روزے بھی نہیں رکھتا, کام بھی الٹے کرتا ہے, اس کے سارے کام سیدھے. میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں, میرے کام بڑے مشکل سے ہوتے ہی نہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. شیطان ہے نا وسوسے ڈال رہا ہے. اب سنو, روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی فاسق, فاجر, کافر اللہ سے دعا کرتا ہے نا, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا, جس کو جلدی فارغ کرو. اور جب اللہ کا کوئی پیارا اللہ سے دعا کرتا ہے نا, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی مت کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اس کا مانگنا مجھے پسند آ رہا ہے, اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے. یار سچ بتاؤ, میں جو مانگوں وہ مل جائے وہ اچھا, یا کبھی ایک بار رب فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندے کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا آ رہا ہے. تو جلدی نہیں مچانی, مانگتے رہیے. سبحان اللہ, دعا مانگنے میں فائدہ ہی فائدہ, نقصان نہیں. روایتوں میں آتا ہے دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. اب میں اس کو تھوڑا سا دنیا کی ایگزامپل میں سمجھا دوں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ جب جب دعا مانگیں گے نا, 3 گفٹ باکس ہیں, 3 میں سے ایک گفٹ باکس ملے گا اور تینوں کمال کے ہیں. اب آپ سوچیں کتنی دعا مانگیں گے, ہر دعا میں گفٹ ملے گا, ہر دعا میں گفٹ ملے گا. اب میں آپ کو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. 3 میں سے ایک چیز ضرور ہو جاتی ہے. نمبر 1, جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے. ہم جو مانگتے ہیں ہم اسی کو اصل میں سمجھتے ہیں دعا قبول ہوئی نا, کہ یار ملا نہیں تو اس کا مطلب دعا قبول نہیں. آقا فرماتے یا تو جو وہ مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے, یا اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا یا اس کے لیے قیامت کے دن ثواب جمع کر دیا جاتا ہے. جب وہ بروز قیامت پہنچے گا اور پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا تو وہ اللہ سے کہے گا مولا میں نے تو یہ نیک کام کیے. تو ارشاد ہوگا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی, وہاں قبول نہ ہوئی, ان کا اجر آخرت کے لیے جمع کر دیا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی, اتنا اجر مجھے آخرت میں مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جب جب میں نے دعا مانگی, جب جب اللہ کو پکارا ہے, اس کا مجھے بینیفٹ ضرور ہوا ہے. اگر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تو میرے رب نے بہتر فیصلہ فرمایا ہوگا. اب مثال کے طور پہ آپ نے دعا مانگی یا اللہ کاروبار میں برکت دے, پر بھی گیا ہوں حضرت معصوم شاہ بخاری کے مزار پر بھی گیا اور جناب رات بھر عبادت کرتا رہا اور دعا رب سے مانگی, مگر کاروبار میں برکت تو نہیں ہوئی. رمضان میں بھی 15,000 کی سیل تھی, رمضان کے بعد بھی جناب 12,000 کی ہو گئی کیونکہ عید بھی چلی گئی, سیل تو نہیں بڑی. لوگوں نے کہا تھا دعا مانگو تو قبول ہو جائے گی. مجھے بتائیں آپ کی سیل 15,000 سے دکان کی 20,000 ہو جائے, یہ اچھا ہے یہ اللہ نہ کرے دکان میں آگ لگنے والی تھی, اللہ نے وہ آگ بجھا دی, اللہ نے وہ آگ ٹال دی. آپ کا میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا والی تھی, اللہ نے اس آفت کو دور کر دیا اس دعا کی برکت سے, تو وہ زیادہ بہتر ہوا. یا میرا کاروبار بڑھ جاتا. تو اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں نا. اور کچھ چیزیں تو محسوس بھی ہوتی ہیں, آپ کو بھی ہوتی ہوں گی. یار چلتے چلتے ہم بچ جاتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ سے, نہیں ہوتا, بریک لگاتا ارے یار بچ گیا, گرتے گرتے بچ گیا, بچہ گرتے گرتے بچ گیا. اچانک آپ دیکھتے ہیں 1 سیکنڈ 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے فرق سے میں کسی حادثے سے بچ گیا. یہ کیسے بچ گیا؟ یہ کوئی دعا تھی, یہ کوئی صدقہ تھا, یہ کوئی نیکی تھی جو آئی ہے اور آپ کو اس مصیبت سے بچایا ہے. آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگے تھے, ایسا کئی بار ہوا ہوگا کسی کاروبار میں, کسی رشتے میں, کسی معاملے میں وہ کام جب نہیں ہوا آپ کو بڑا افسوس ہوا ہوگا کہ یار یہ کام ہو جاتا تو کمال ہو جاتا, مگر تھوڑے عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ یار اللہ نے بچا لیا, اس کام میں اور دوست گئے تھے وہ تو پھنس گئے, ان کے تو پیسے خراب ہو گئے, ان کا فلاں نقصان ہو گیا, یار اللہ نے کتنا اچھا میرے لیے فیصلہ فرمایا. اس وقت سمجھ نہیں آتا مگر بعد میں بعض اوقات دکھا بھی دیا جاتا ہے. تو یقین کریں نا اللہ پر. پہلا مدنی پھول کیا سیکھنے کو ملا کہ امید نہیں چھوڑنی ہے. دوسری بات, جب بھی امید کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں خلوص نیت اور صدق دل سے دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. دیکھیں نا حضرت مریم نے کیا دعا کی تھی, حضرت مریم کی والدہ حنا نے کیا دعا کی تھی رحمت اللہ تعالی علیہا, کہ بڑھاپے کے باوجود ایسی عمر میں اولاد نہیں ہوتی,
اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور بیٹی بھی ولیہ ہیں. یہ ہوا کہ دودھ پینے کی عمر میں ہی کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. اچھا ایک اور بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مفسر قرآن بھی ہیں, انہوں نے اس آیت کے تحت بڑی پیاری باتیں لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر دینا ضروری ہے. اگر سب لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں تو دین کیسے قائم رہے گا؟ کاش مسلمان اس سے عبرت پکڑیں اور اپنی بعض اولاد کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیں, جنہیں بچپن سے ہی تیار کریں. مگر افسوس اب مسلمانی پر رہ گئی. مگر یاد رکھو تمہاری عزت دین سے ہے اور دین کا باقی رہنا علماء اور صالحین سے ہے. اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو اپنی جماعت میں ایسے لوگ زیادہ بناؤ. رب کریم فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فرمایا تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے. فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين. اب سوچے یعنی ایک جماعت ہونی چاہیے تمہارے اندر, کچھ لوگ ہونے چاہیے جو دین کے لیے وقف ہوں, دین کو سیکھیں. آج لوگ کیا کہتے ہیں, یار فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, فیملی میں ایک وکیل ہونا چاہیے, فیملی میں جناب کوئی ایسا بندہ ہو جس کے اثر و رسوخ ہوں. سچی بات یہ ہے فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. ہاں انشاءاللہ گھر میں عالم ہوگا پورے گھر کا نقشہ بدل دے گا. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو فضیلت علماء کی ہیں. حدیث ملتا ہے کہ قیامت کے دن جب اور لوگ جنت کی طرف جائیں گے, علماء کو کہا جائے گا رک جائیں اور لوگوں کی شفاعت کریں, اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں. اگر میرا بیٹا عالم ہوا, میری بیٹی عالمہ ہوئی, میرے خاندان میں کوئی عالم ہوا اور میں نے اس کو عالم بننے میں مدد بھی کی ہو, ادھر تو حوصلہ توڑتے ہیں لوگ, مولوی بن کے کیا کرے گا بھائی. قرآن کہہ رہا ہے کم از کم کچھ لوگ تو الگ کریں ہمارے گھر سے. اچھا پھر کرتے کیا ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. فیملی میں اگر کسی کو عالم یا مدرسے میں بھیجنا ہے نا حافظ بنانے کے لیے, مدرسے بھیج, تو بچہ بھی وہ بھیجنا جو ہمارے کام کا نہیں ہے. کیا کریں گے, مثال کے طور پر کسی کے 4 بیٹے ہیں نا, ایک بیٹا بڑا ہوشیار, حساب کتاب میں بڑا ماہر, کہتے ہیں اس کو تو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے, اس کو حساب بڑا اچھا آتا ہے. دوسرا بیٹا وہ ذرا گھر کے پرزے ورزے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, اس کا دماغ بڑا چلتا ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بیٹا سبق میں بہت پکا, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. چوتھا کسی کام کا نہیں, نہ سبق یاد کر رہا ہے, روز شرارتیں کر رہا ہے, چیزیں توڑ رہا ہے, سمجھ بھی اس کی تھوڑی کم ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دو. یعنی بچہ بھی اللہ کی راہ میں وہ دینا جو ہمارے کام کا چاہیے. سب سے بیسٹ بچہ, بہترین بچہ جو سب سے ہوشیار ہو, بندہ کہے کہ انشاءاللہ اس کو عالم بناؤں گا, پوری دنیا میں جا کے دین کا ڈنکا بجائے گا. اللہ کے لیے دینا ہے نا, اللہ نے اور دے دینے ہیں, اور اس بچے نے پھر آپ کے لیے جو مغفرت کا سامان کرنا ہے. تو اللہ کرے یہاں جو حضرت معصوم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کے مزار پر آئیں, یہ نیت کریں یا تو آپ خود عالم بن جائیں. دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا ہے, بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بنائے, جامعۃ المدینہ عالم بننے کے لیے بنائے, جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے نائٹ کلاسز شروع کر دی, جناب رات کو آپ دین حاصل کریں. اچھا پھر عالم رات کو بھی نہیں پڑھ سکتے, آن لائن پڑھنا چاہے تو پڑھ دیں. یعنی دیکھیں جس اللہ کے ولی سے آپ محبت کرتے ہیں نا, ایک بات یاد رکھیے, اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. 2 باتیں ہمیشہ یاد کر لیں, یہ بڑا پرابلم ہے آج کل. جناب 6-8 مالائیں کوئی پہن لے, 10-12 انگوٹھیاں پہن لے, اور لمبے لمبے بال رکھ لے, او بابا بڑا پہنچا ہوا ہے. بابا کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے. جو بابا شریعت پر عمل نہیں کرتا, یاد رکھیے اللہ نے کسی فاسق کو اپنا ولی نہیں بنایا, اور اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. اللہ اپنی ولایت سے نوازا ہے, اس کو علم بھی عطا فرمایا, اسے تقویٰ بھی عطا فرمایا. یہ جو عجیب باتیں کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تقویٰ, جناب شریعت الگ ہے, طریقت الگ ہے, راستے الگ ہیں. شریعت اور طریقت وہ ایک ہی راستہ ہے, بغیر نماز. بابا وہ کہتے ہیں بابا فجر جو ہے وہ مدینے میں پڑھتے ہیں, ظہر مکے میں پڑھتے ہیں, ہمارے سامنے کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ وہاں پڑھتے ہیں, تو کھانا بھی وہی کھایا کریں نا, کھانے سارے یہاں کھانے, نمازیں وہاں پڑھنی ہے. تو یہ ایسے لوگوں کے چنگل میں نہ آیا کریں. جب یاد رکھیے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے نا, پہلے آنکھیں کھولیں کہ اس نے ہاتھ میں دیا ہے, اس نے شریعت کو تھاما ہے. بڑا پیارا میرے سے پہلے ایک شخصیت نے, ماشاءاللہ بھائی تھے, مائک پہ بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ ہمیں الحمدللہ یہاں مولا علی کی منقبت بھی پڑھی گئی اور یہاں سیدنا امیر معاویہ کے ذکر خیر بھی ہوا. تو یہ ہمارے اصل, ہمارا جو اس کو کہتے ہیں پیمانہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا دامن تھامنا ہے جس نے اللہ کا, اللہ کے رسول کا, صحابہ کا, اہل بیت کا, اولیاء کرام کا دامن تھاما ہے. سب کے لیے ادب والی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یہ پہلے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اپنے پرابلم پتہ کیوں ہے, ہم علم سیکھ نہیں رہے تو لوگ ہمیں پاگل بناتے ہیں. لوگ جناب جہالت کی وجہ سے ہمارے بہت ساری معصوم تو نہیں کہوں گا, بے وقوف لوگوں کو لے جاتے ہیں. اگر ہم علم دین سیکھنے والے بنے تو قرآن و سنت کے ذریعے سمجھیں گے بھی اور سمجھا سکیں گے. جو لوگ کرامت کا انکار کرتے ہیں, میں ان سے سوال کر رہا ہوں. میں نے آپ کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی ہے, حضرت مریم اللہ کی نبی ہیں,
نہیں ہے, نبی تو ہو نہیں سکتی, مرد نبی ہوتا ہے نا, تو وہ کیا ہیں, وہ ولیہ ہیں. اس ولیہ کی کرامت کا ذکر قرآن میں موجود ہے. بے موسم کے پھل وہاں آتے ہیں کہ نبی جہاں وہ موجود تھی وہاں جا کر دعا کرتے ہیں, اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. اس سے کرامت کا ثبوت بھی ملا. اس سے مزارات اولیاء یا اللہ والوں کے جہاں انہوں نے عبادت کی ان کی چلا گاہ ہو, وہاں جا کر دعا کی جائے, دعا قبول ہوتی ہے. اس کا ثبوت بھی ہمیں قرآن سے مل گیا. اور ایسے بہت سارے ثبوت موجود ہیں, لیکن کنفیوز ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا پر آ کر ہمیں کوئی سمجھاتا ہے, ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. مجھے بتائیے, حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور آپ فرماتے ہیں اپنی مجلس میں, یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس آ جائے. وہ تخت کتنا بڑا تھا, یہ چھوٹی ٹیبل نہیں ہے, کئی گز چوڑا کئی گز لمبا تخت ہے, اور جناب وہ 4 گلی دور نہیں کسی اور ملک میں موجود ہے. آج بھی اگر اس تخت کو اس ملک سے لے کر حضرت سلیمان کے پاس لانا چاہے, اگر ہوائی جہاز میں بھی لائے تو لوڈنگ ان لوڈنگ ٹیک آف لینڈنگ اس میں بھی کئی گھنٹے نکل سکتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے جو آپ کے درمیان موجود ہے, فرمایا وہ جن تھا, جن کہتا ہے حضور آپ کی مجلس کو ختم ہونے سے پہلے تخت کو لے آؤں گا. چلیں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جنات کے پاس تو طاقت ہوتی ہے, سبحان اللہ. اب ایک ایسا شخص وہاں موجود ہے, حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اب ایک حضرت سلیمان کا امتی ہے, نام ان کا ہے آصف بن برخیہ, وہ کہتے ہیں حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. یہ واقعہ کسی کی سٹوری بک میں نہیں, اللہ کے مبارک کلام قرآن مجید میں موجود ہے. اور ہوتا کیا ہے, قرآن کہتا ہے ابھی بات پوری ہوتی ہے, ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور بلقیس کا تخت سلیمان کے سامنے موجود ہوتا ہے. اب ویری سمپل, آصف بن برخیہ کیا یہ نبی ہیں؟ یہ نبی نہیں ہیں, امتی ہیں. کس کے امتی ہیں ذرا بتاؤ؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, یعنی ان کی امت کے ولی ہیں, ان کی امت کے امتی ہیں اور ولی ہیں. اب صرف سوال یہ کروں گا, حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کرامت دکھائیں, اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. میرے آقا تو حضرت سلیمان کے بھی آقا ہے نا, وہ تو امام الانبیاء ہے نا, سب سے زیادہ ہے. حضرت سلیمان کے آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہو, اور میرے آقا کا امتی اگر شیخ عبد القادر جیلانی کرامت دکھائے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ارے داتا حضور اگر کرامت دکھائیں تو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ بابا فرید کرامت دکھائیں تو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم علم نہیں حاصل کرتے, ورنہ یہ قرآن سے کرامتیں ثابت ہیں. اچھا کچھ بھولے بھالے لوگوں کو کوئی کہتا ہے اچھا جناب چلو بات آپ کی مان لی, حضرت سلیمان کے امتی کی کرامت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے, غوث پاک کی کرامت کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں, حضور کی کرامت کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ بندہ شاید علم والا نہ ہو تو کنفیوز ہو جاتا ہے. ہاں یار, جب حضرت سلیمان کے امتی کی کرامت کا ذکر ہے تو غوث پاک کا بھی ہونا چاہیے تھا, داتا حضور کا بھی ہونا چاہیے تھا. اس بیچارے کو کوئی سمجھائے کہ داتا حضور اور بابا فرید جو ہیں وہ نبی پاک کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں, قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے. جب قرآن پہلے نازل ہوا تو بعد کے واقعات کا ذکر کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. بس بھولے بھالے مسلمان پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ الحمدللہ قرآنی ثبوت موجود ہے, اور یہ بات بخاری میں بھی موجود ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, چند ہزار روپے کا موبائل لوں, 200-300 روپے کا انٹرنیٹ لوں, اور جناب یہاں بیٹھ کے ساری دنیا دیکھوں, گوگل میپ پر دنیا کا ہر منظر دیکھوں, تو آپ کہیں گے جناب یہ انٹرنیٹ کا کمال ہے. بتاؤ تو صحیح, جب اللہ جس جائے اس کا نور کسی کی آنکھوں میں آ جائے, جب کسی کی سماعت میں اللہ کا نور داخل ہو, اور غوث اعظم فرمائیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, کہتے میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ پر رائی کا دانہ پڑا ہوا ہے. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں گناہگار آدمی چند 100 چند ہزار روپے خرچ کر کے موبائل فون پر ساری دنیا دیکھوں, یہ تمہیں سمجھ آتا ہے؟ اور میرے غوث پاک روحانی کنیکشن کے ذریعے اور بخاری کی حدیث کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ارے رب کی قدرت جس کے ساتھ ہو جائے, پھر بغداد میں رہ کر وہ کراچی والوں کو دیکھے تو اس میں کیا حرج ہے؟ پھر کیوں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے؟ اس کنفیوژن کا وجہ یہ ہے ہم علم نہیں سیکھتے, ہم قرآن نہیں پڑھتے. اولیاء کرام کی محبت ہمیں قرآن سکھاتا ہے, اولیاء کرام کی محبت ہمیں نبی پاک سکھاتے ہیں, ہمیں حدیثیں سکھاتی ہیں. اللہ اکبر. اور اولیاء کرام تو جیتی جاگتی تفسیر قرآن ہے. سبحان اللہ. بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے دربار میں خیر علی شاہ صاحب بڑی پابندی کے ساتھ جناب ان کے مزار پر حاضری دیتے, ہر سال حاضری دیتے. ایک وہاں بھی آ گیا بد مذہب آیا, کہتے ہیں آپ تو اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں, آپ تو اتنی کتابیں لکھنے والے, آپ کے پاس اتنا علم, یہ آپ ہر سال بابا فرید پہ کیوں آتے ہیں؟
ہیں کس سے پوچھ رہا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب سے. پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہیں؟ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. آپ کا علم کیسا تھا؟ آپ فرماتے میں تو یہاں تفسیر قرآن اپنی آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں, تفسیر قرآن کا منظر دیکھنے آتا ہوں. عقیدہ کہتا ہے تفسیر قرآن کا بابا فرید کے مزار سے کیا تعلق ہے؟ یہاں آ کر کون سی تفسیر دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. سنو بابا پیر مہر علی شاہ صاحب کا مزار, ان کا جواب سنو. آج معصوم شاہ بخاری کے پاس آئے نہیں ہیں, یہ اللہ نے بھیجا ہے, یہ اللہ نے ان کے چرچے کو بلند کیا ہے, یہ اللہ والوں کی محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے. سنو پیر مہر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں تو تفسیر قرآن دیکھنے آتا ہوں. کہا بابا فرید کے مزار پر کون سی تفسیر ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو ذکر کروں گا, میں تمہارا چرچا بلند کروں گا. وہ کہتے میں نے پڑھا تھا کہ بابا فرید ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. اللہ نے ان کا چرچا کیسا بلند کیا ہے, لاکھوں زبانوں پر حق فرید یا فرید جاری کر دیا ہے. یہ ایسی زبان پر جاری نہیں ہوتا. اللہ کی قسم لاہور میں رشتہ دار ہمارا رہتا ہو, حالانکہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, مگر دل تڑپتا ہے تو لاہور جا کر بابا ہمارے داتا حضور کے پاس جانے کو ترستا ہے. اجمیر میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں, جو اولیاء کے چاہنے والوں سے جی چاہتا ہے کبھی موقع ملے تو غریب نواز کے دربار پر جائیں. بغداد میں کوئی رشتہ دار نہیں رہتا, مگر تڑپ رہے ہیں اولیاء کے چاہنے والے کہ غوث پاک کے دربار میں جائیں. یہ کیوں جاتے ہیں؟ ارے جناب اپنوں کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے, یہ ایسے نہیں جاتے, یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے. فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اللہ والوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی, ان کا ذکر آج بھی باقی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اولیاء کرام یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے, اس بات کا اقرار ہے کہ جناب مزارات اولیاء کو لے لیں, یہ کچھ ایسے افعال ہیں جن سے سنیوں کا اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں. جو جاہل لوگ آ کر مزارات پر ایسے کام کرتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہیں اس کو کرتے ہیں, اس کے خلاف ہم بھی بات کرتے ہیں, مگر ان چند عالی موالی لوگوں کی وجہ سے کیا ہم مزارات اولیاء پر آنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم مزارات اولیاء کا انکار کر دیں گے؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کسی کے ناک پر مکھی بیٹھے تو آپ کے ناک ہی کاٹ دو, نہیں آپ کہیں گے مکھی کو اڑاؤ ناک تو بچنے دو. تو جناب شادی میں اتنے سارے برے کام ہوتے ہیں, کوئی نہیں کہتا شادی کرنا چھوڑ دو. عقل مند آدمی کیا کہتا ہے, کیا جو غلط کام ہے وہ نہ کرو, باقی شادی تو اچھا کام ہے, سنت ہے. تو بالکل ہمارا بھی ماننا یہ ہے کہ مزارات اولیاء پر حاضری دینا, شریعت کے مطابق حاضری دینا, یا رب کی بارگاہ میں کرنا اور پھر ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی پر عمل کرنا, یہ بڑی نیکی کا کام ہے. ہاں جو غلط کام ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ اب اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں نا آج بھی تو عرس ہے, کون سا ڈھول تماشا ہو رہا ہے, آج بھی تو عرس ہے, کون سی بے پردگی ہو رہی ہے, آج بھی تو عرس ہے, کون سا معاذ اللہ یہاں پر نشہ ہو رہا ہے, اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, محفل نعت چل رہی ہے, رات کے اس پہر بھی اللہ کے بندے اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ خوبصورت انداز ہے عرس منانے کا, یہ خوبصورت انداز ہے اللہ والوں کے پاس حاضری دے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سیکھنے کو کیا ملا قرآن کے اس واقعے سے کہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ وقف الی اللہ ہونے چاہیے, دین کے مبلغ بننے چاہیے, اہل علم بن کر دنیا بھر میں علم کی شمع کو روشن کرنے والے بننے چاہیے. اور اب آخر میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ جس بھی اللہ کے ولی کی سیرت کو پڑھیں جناب, ان کی سیرت میں کچھ باتیں بڑی کامن ملیں گی. وہ کامن بات کیا ہے جو 100% ہر اللہ کے ولی کے پاس ہوگی کہ وہ 5 وقت کے پابندی سے نمازی تھے. میں کہوں کہ میں اولیاء کا چاہنا, میں کہوں میں پنجتن کا غلام, میں کہوں میں غوث پاک کا مرید, اور میری نمازیں کیسے قضا ہو سکتی ہیں؟ ماشاءاللہ ابھی 2 دن پہلے آپ سارے 5 وقت کے نمازی تھے. مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ 2 دن پہلے ہم سارے 5 وقت کے نمازی الحمدللہ, پوری مسجدیں بھری ہوئی تھی. تو نماز رمضان میں بھی فرض, رمضان کے بعد بھی فرض ہے. اے اولیاء کرام کے چاہنے والوں, آج نیت کریں, بڑی مبارک بارگاہ میں آئے ہیں. دیکھیں آپ یہاں پر آ کر کچھ تو تحفہ لے کر آئے ہوں گے نا, اتنی بڑی بارگاہ میں آئے ہیں, ان کے عرس بعد میں ان سے لیں گے, پہلے خود بھی تو کچھ تحفہ دینا. تو ہمارا تحفہ کیا ہو کہ ہم حضرت کی بارگاہ میں نیت کریں کہ یا اللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, اور اس نیت کا ثواب میں حضرت کو تحفہ بھیج رہا ہوں. کیا خوبصورت تحفہ ہوگا. پھر دیکھیں نا, غلام جو ہوتا ہے نا, ہمیشہ یاد رکھیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے, اور بادشاہ اپنی شایان نشان عطا فرماتے ہیں. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. آپ یہ تو پیش کریں نا. اب جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, میں نے آپ کو کیا کہا, اللہ کا ہر ولی داڑھی والا, اللہ کا ہر نبی پاک کا ہر صحابی داڑھی والا, اللہ کے ہر نبی داڑھی شریف والے تھے. تو میرے چہرے پہ بھی تو داڑھی ہونی چاہیے نا. آپ کو پتہ ہے
ہماری ایک 1-to-1 ملاقات ہونے والی ہے نبی پاک سے. ہاں یہ آپ کو شاید یاد ہونا چاہیے. مجمع میں نہیں, اکیلے 1-to-1 کیسی ملاقات ہو. وہ کہاں ہوگی؟ وہ ملاقات ہم سب کی قبر میں ہوگی. اور اس وقت نہیں ہوگا, ہم ہوں گے اور ہمارے آقا علیہ السلام ہوں گے انشاءاللہ. اب اس ملاقات کی کیا تیاری ہے؟ مثال دیتا ہوں, دنیا میں جو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہو, آپ کو کہا جائے آپ کی 4 دن بعد ان سے ملاقات ہے, آپ کہیں گے اچھا میں ذرا کپڑے تو خرید لوں, ان کے لیے کوئی تحفہ تو خرید لوں, تیاری تو کروں یار, پتہ نہیں اچھا باتیں کیا کرنی ہے, تھوڑی دیر کی ملاقاتوں کی پوائنٹس بھی لکھ لوں, پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. اللہ اکبر, جن کے سبب کائنات بنی ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, میرے آقا علیہ السلام سے ہم سب کی ملاقات ہونی ہے. ملاقات کی تیاری نہیں کرنی ہے؟ کیسے منہ دکھاؤں گا, کیا بات کروں گا, کیا عرض کروں گا, کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. 2 قسم کے لوگ ہیں اس وقت مسلمانوں میں. کچھ تو وہ ہیں جو ساری زندگی نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں, چہرے پہ داڑھی ہے ماشاءاللہ, کئیوں نے سر پہ امامہ سجایا ہے یا سنتوں والا لباس ہے, سچ بول رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں, نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں نبی پاک کی یاد میں, انتظار کر رہے ہیں. مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے. پوچھو اعلیٰ حضرت سے, کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ جناب وہ موت کب آئے گا. مومن کے لیے تحفہ ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب سرکار قبر میں آئیں گے تو عاشق رسول کی کیفیت کیا ہوگی. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس. عاشق رسول تو منتظر ہے. قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام. ساری زندگی جن کا نام لیا, ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کیا, ارے ان کا دیدار ہوگا تو پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے نا. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. ایسی تیاری کرنی ہے. مگر جو سنتوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں, جس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, آقا فرمائے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ابھی رمضان گیا نہیں اور نمازیں قضا ہونا شروع ہو گئی. جس کا چہرہ سنتوں والا نہیں, جس کا لباس سنتوں والا نہیں, جس کے اعمال گندگی میں ڈوبے, وہ کیسے منہ دکھائے گا نبی پاک علیہ السلام کو. اور خدا کی قسم, اگر قبر میں نبی پاک نے چہرہ پھیر لیا نا اور آقا کی پہچان نہ ملی تو مارے جائیں گے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے قبر کے 3 یہ پیپر آؤٹ ہے, سوال بھی پتا ہے, جواب سب کو بتا دیا گیا. کون سے 3 سوال ہیں؟ مر ربک, تیرا رب کون ہے, ما دینک, تیرا دین کیا ہے, اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا, پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مبارک چہرے والی ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. ہم کو تینوں کا جواب پتا ہے کہ رب اللہ ہے, اسلام دین ہے, اور یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا پیارا چہرہ ہے. مگر علماء فرماتے ہیں جواب وہی دے سکے گا قبر میں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی. ہاں یاد ہے, وہاں بھلا دیا جائے گا. اگر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوئے تو ہم نے اس ملاقات کی تیاری کرنی ہے. آج آئے ہو نا مبارک جگہ پر, بی پریپیئر فار دیٹ. اچھا کمال کی بات یہ, ملاقات کب ہے یہ نہیں پتا, وہ آج بھی ہو سکتی ہے, وہ کل بھی ہو سکتی ہے. ہاں جب بھی انتقال تو کبھی بھی ہو سکتا ہے نا, اچانک دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے آج چلے جائیں, کل چلے جائیں. تو عقل مند کون ہے کہ جو روزانہ ریڈی رہے, میں روز ایسی زندگی گزاروں. آج رات قبر میں گزرے گی نا تو اللہ راضی ہوگا, قبر جنت کا باغ بنے گی, آقا تشریف لائیں گے تو سینے لگا لیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جو عاشق رسول جائے گا نا قبر میں, اس کے ساتھ کیا ہوگا. فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. آقا آ جائیں گے تو پھر تو قبر میں نور نلا نور ہو جائے گا نا. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, حضور اپنے مبارک قدم لے کر آ جائیں میری قبر میں, بڑی اندھیری رات ہے, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شب تار ہے. اللہ اکبر. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ ایسی زندگی گزار رہا ہوں کہ مجھے میرے آقا مجھ سے راضی ہوں گے, ورنہ نشہ کرنے والا, چوری کرنے والا, ڈکیتی لگانے والا, ماں باپ کو
ستانے والا, مسلمانوں کے حق دبانے والا, کسی کے پیسے چھین لینے والا, کسی کے مال پر قبضہ, حرام روزی کمانے والا, نمازیں قضا کرنے والا, جوا کھیلنے والا, بدکاری کرنے والا سوچے کہ قبر میں اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے. آج کسی کو کہو جھوٹ نہ بولو, آج کسی کو کہو دھوکہ مت دو, تو لوگ کہتے ہیں یار میں اکیلا سچ بول کے کیا کروں گا, سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, سارے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں, پوری مارکیٹ غلط کام کر رہی ہے, میرے اکیلے سے کیا ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قبر میں ساری مارکیٹ کے ساتھ جانا ہے یا اکیلے جانا ہے؟ جب جانا تو آقا سے ایک بات تو کہہ سکو گے نا, حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں, حضور میں اپنے حصے کی نیکی کر کے آیا. لوگ نہیں کرتے وہ آپ کا مطلب نہیں ہے نا. آپ آقا سے یہ تو کہہ سکیں گے کہ حضور میں آپ کی سنت پر عمل کر کے آیا, مجھے بڑے تانے دیے دوستوں نے, داڑھی رکھی تو بڑا مذاق اڑایا, مگر حضور آپ کی سنت تھی اس نے سجائی. حضور نماز پڑھتا تھا, لوگ ستاتے تھے, میرے دوست مذاق اڑاتے تھے, حضور میں نے نمازوں کی پابندی کی, میں مارکیٹ میں سچ بول کر کاروبار کرتا تھا, لوگ کہتے تھے سچ بولو گے کاروبار نہیں چلے گا, کا فرمان تھا سچ بولنا, میں سچ بولتا رہا. حضور لوگوں نے کہا تھوڑی ملاوٹ کر لو, تھوڑا جھوٹ چلتا ہے, تھوڑی ڈاٹ چلتا ہے. میں نے حدیث سنی تھی, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. حضور میں نے دھوکہ نہیں دیا, میں تھوڑے پر خوش رہا, میں حلال پر خوش رہا. حضور میں آپ کی سنت کے مطابق چل کر آیا. بتاؤ تو صحیح میرے آقا کیسے راضی ہوں گے, کتنا خوش ہو جائیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بس آج کا پیغام یہ لے کر جانا ہے, اس ملاقات کی تیاری کرنی ہے جو ہم سب کی ہونی ہے اور رحمت للعالمین سے ہونی ہے, خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی ہے. انشاءاللہ اس ملاقات کو ہم نے یادگار بنانا ہے, اس ملاقات کو ہم نے کامیاب بنانا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, ملاقات کا دن نہیں پتا, تیاری آج سے شروع کر دو, اپنی زندگی کو آج سے بدلنا شروع کر دو. میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں, آج میں نے قرآنی واقعے سے یہ پڑھ کر آپ کو سنایا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں, جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں, وہاں دعا کی جائے تو وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. حضرت معصوم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کے قدموں میں دعا کہ اللہ آج سے ہمیں اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ آج سے ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما لے, اے اللہ ہمیں بھی اپنے ولیوں میں شامل فرما لے, اے کریم ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل فرما لے. شیطان جو اب رمضان کے جانے کے بعد ہم پر حملہ آور ہو گیا ہے, اے اللہ شیطان کے واروں سے بچا کر سنتوں کا پابند بنا دے. اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو, بلکہ تیرے پیاروں کے ساتھ محشر میں جمع ہو اور تیرے پیاروں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو. اے اللہ ہم سب کو یہ شرف اور یہ سعادت نصیب فرما, آمین. نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی پیاری باتیں, زندگی کو بدلنے والی باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں ملتی ہیں. اگر آپ واقعی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو مشورہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اجتماع میں آتے رہیں, قافلوں میں سفر کرتے رہیں. رمضان میں مدنی چینل دیکھتے تھے, رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں تو انشاءاللہ نیکی کرنا اللہ نے چاہا تو قدرے آسان ہو جائے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں شکریہ ادا کروں گا ہماری اس دربار کی انتظامیہ کا, بڑی محبت دی, بڑی ذرہ نوازی, عزت دی, مجھے بلایا, اتنے پاک دربار پر حاضری کا شرف مجھے دیا. اللہ آپ کے ان انتظامات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. اللہ کے ولیوں کی بات ہوئی ہے, ان کے فیضان کی بات ہوئی ہے, تو فیضان حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی شیخ طریقت پیر کامل کے ہاتھ دے کر مرید ہو جایا جائے. اور سبحان اللہ, اس دور میں ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے, ہم نے لوگوں کو گناہوں کو چھوڑ کر نیک بنتے ہوئے دیکھا, بڑے بڑے گناہ گاروں کو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے دیکھا. اور وہ شخصیت قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب ہیں. اور حضرت صاحب کی تو بات کتنی نرالی ہے کہ آپ ہمیں اپنا مرید بنا کر غوث پاک کے مریدوں میں شامل کر دیتے ہیں. غوث پاک کی شان کیا ہے, غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر تو ایسے نہیں جائے گا. تو آپ میں سے کوئی بھی ایسے میرے اسلامی بھائی یہاں موجود ہوں یا یہ لائیو بیان اگر جا رہا ہے تو ہمارے ویورز میں سے اگر آپ کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں تو اس سے اچھا کون سا موقع ہوگا کہ اتنی بڑی عظیم ہستی کے قدموں میں بیٹھ کر غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں, ان کی نگاہ عنایت بھی شامل ہو جائے گی. اور اگر آپ ویسے کسی پیر صاحب سے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں, آپ انشاءاللہ اپنے پیر صاحب سے مرید رہیں گے, امیر اہل سنت کا فیضان, غوث پاک کا فیضان بھی ان کے ذریعے سے ملنا شروع ہو جائے گا. جیسا میں کہتا جاؤں جو مرید بھائی دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے
गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं अमीर अहले सुन्नत का और उनके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का या अल्लाह मुझे जनाब गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और सिलसिला कादरिया की बरकतों से माला माल फरमा। सल्लू अलल हबीब। अगले जुम्मे हफ्ता इतवार 3 दिन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफिला रवाना होगा, तो आप तमाम इस्लामी भाई कोशिश करें हजरत के इसाले सवाब के लिए 3 दिन राह खुदा में सफ़र भी करें। अल्लाह करीम इस 3 दिन में काफिले में जो सफ़र करें अल्लाह उन्हें जल्दी जल्दी मक्के मदीने की हाजिरी भी नसीब फरमा। सल्लू अलल हबीब। मैंने पढ़े मुझसे तो बयान से पहले बता दिया करें, सारा जोर तो बयान में लगा दिया। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब। अदनान भाई साहब। नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदा रा, सरकार से आज़म नजरे खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, नजरे ऐ शाहे जीना नजरे करम खुदा, ऐ मीरे मीरा नजरे मनकबत पे भी लोग जो है ना कंफ्यूज करते हैं, भाई ये नजरे करम खाली कासा भर दो, ये तो अल्लाह भरता है, ये अल्लाह के वलियों से मांगते, देखो शिर्क करते हैं। चले आज अकीदा अपना वाजे कर दूं, हम सबका ये अकीदा है, कोई गौस, कोई वली, कोई नबी, कोई सहाबी अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता, ये सब मोहताज है रब के, मगर रब ने अपने बंदों को कुछ इख्तियारात दिए हैं, वो रब से अता फरमाते हैं। तो मसला तो हल हो गया ना। शिर्क ये है कि किसी को अल्लाह जैसा समझना, किसी को इबादत के लायक समझना। नबी पाक फरमाते हैं, हदीस बुखारी है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, बेशक अल्लाह अता फरमाता है, मैं तकसीम करता हूं। तो अगर जो तकसीम करने वाला है अगर उससे मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये समझ रहे हैं कि वो देने वाला रब है। तो अल्लाह के किसी वली से भी अगर कोई कह रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सदा यही है कि हकीकी देने वाला रब है। हर वली अल्लाह का मोहताज है, लेकिन अल्लाह दुनिया में भी तो होता है, तो बड़े लोग होते हैं अपने चंद मखसूस लोगों को अथॉरिटी दे देते हैं कि मेरी तरफ से साइन कर देना, मेरी तरफ से प्लॉट ट्रांसफर कर देना, मेरी तरफ से मुलाजिमीन को तनख्वाह बांट देना। तो हम जाकर मैनेजर से तनख्वाह ले रहे होते हैं कि मेरी तनख्वाह दे दो, मगर जहन में यही होता है कि ये साहब ने दी है, इसको इख्तियार मिला है बिला तमसील समझाने के लिए। अल्लाह का कोई बेटा नहीं, मगर अल्लाह अपने प्यारों को इख्तियार फरमाता है, और ये भी कुरान और हदीस से ही साबित है। तो हमारा अकीदा भी यही है कि गौसे पाक ये वलियों के सरदार हैं, अल्लाह ने इनको अता फरमाया है, और वो अपने रब की मर्जी से कुम बिइज़्निल्लाह कहकर जब मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, वो अल्लाह की इज़्न से जनाब लोगों को अता फरमाते हैं। तो इसी तसव्वुर में हम उनसे अर्ज कर रहे हैं कि नजरे करम खुदारा, नजरे झोली हमारी तो वरना कहेगी दुनिया, झोली हमारी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता शाहे जीना का मंगता, फिरता हमारा नजरे करम खुदा, ए मीरे मीरा नजरे करम खुदा, ए पीरे पीरा नजरे करम खुदा, नजरे खुदा रा मौला अली
کا صدقہ دادا پیا گھر کا گنجے شکر کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ معصوم شاہ کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا اے شاہ جینا نظر کرم خدا اے میرے میرا نظر کرم خدا نظر کرم خدا بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کر دو کرم سرکار